کیسے آئے گی؟ یہ سدھریں گے کیسے ہم؟ اور ہم ہی آپ سے معاشرہ بنا ہوا ہے۔ آپ روایتوں میں دیکھیے، آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملات کو پرکھا ہے۔ جیسے آج بھی کچھ افیسران متعین کیے جاتے ہیں مارکیٹ کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، وہ جاتے ہیں، لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہندوستان ہے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو بائی پاس سے اگر تھوڑا سبز کلر کے نوٹ سے نہ کام چل رہا ہو تو گلابی کلر کا نوٹ تھما دیجئے ایک دو، بس کام بن گیا، ٹینشن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مارکیٹ میں جاتے تھے۔ اصل تو میں کہنا چاہتا ہوں تقویٰ کا تعلق معاملات سے بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے، گیہوں کا ایک ڈھیر تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا، آپ کو کچھ شبہ ہوا ہوگا، جب نکالا وہاں سے اندر کا گیہوں بھیگا ہوا ہے، اوپر سوکھا سوکھا سا دکھ رہا ہے، اندر بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا ہے، اندر گیلا ہے، اندر نم ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جو معاملہ کر رہے تھے انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول بارش پہنچ گئی تھی، یعنی پانی پہنچ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں آپ نے اس اندر کے گیہوں کو اوپر کر دیا تاکہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہوتا، سامنے والے کو دھوکہ نہ ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے اسلامی طریقے پر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم کسی سے بھی کوئی معاملہ کریں، اب میں بڑے ہی ادب سے کہوں، خراب نہ لگے اگرچہ چاجر لوگوں کو بعض چیزیں بہت لگ جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اصل میں مولانا لوگ تو خالی پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میدان میں تو ہے نہیں، آپ سے زیادہ ہم ہوشیار ہیں الحمدللہ۔ معاملات کی نہ جانے کتنی شکلیں، کتنی صورتیں، نہ جانے کتنے ابواب ہم نہ جانے کتنی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ آپ ہوشیار نہیں ہیں، ہم زیادہ ہوشیار ہیں، لیکن آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی معاملہ کیا جانے۔ کتاب البیوع قدوری سے لے کے پڑھائی جاتی ہے، قدوری میں ہدایہ میں تفصیلاً باب آتے ہیں، کتنی شکلیں، کیسے جزیات علم میں آتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں مولوی معاملہ جانتا ہی نہیں ہے۔ میں کپڑے والوں کی مثال دیتا ہوں، ایک آتی ہے پکی پرنٹ کی چیز، یعنی سوٹ ایک ہی طرح کے، یہ میرا خود کا معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب کی کپڑے کی دکان ہے، ہم لوگوں سے اچھا تعلق ہے، کپڑا خریدنے کے لیے گئے ہم لوگ، ایک ہی الماری میں انہوں نے 1 نمبر 2 نمبر دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ رکھا، یعنی ایک اوریجنل پرنٹ کا ہے کہ پھٹنے تک اس کا کلر ہلکا نہیں ہوگا، اور ایک 2 نمبر کی پرنٹ لگی ہے کہ وہ چند مرتبہ دھلنے کے بعد اس کا کلر ہلکا ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے کپڑے کو ان کے سامنے رکھا کہ آپ انتخاب کیجئے، بلکہ انہوں نے ایک بات کہی، مولانا آپ کیا جانیں، یہ اور یہ لے لیجئے، یہ اوریجنل ہے، پھٹ جائے گا کپڑا، اس کا کلر ہلکا نہیں ہوگا، اور یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ قیمتاً بھی فرق ہے، جو اوریجنل پرنٹ کا ہے وہ 250 روپے پرنٹ پر ہے، مثال دے رہا ہوں میں، 250 روپے کی اوریجنل پرنٹ ہے، 300 روپے پہ بک رہا ہے، اور جو ڈپلیکیٹ ہے وہ 150 کی پرنٹ کا ہے، وہ بھی 300 روپے کا بک رہا ہے۔ اب سامنے والا خریدار پہنچا ہے، اس کو کیا تمیز ہے کیا اوریجنل ہے کیا ڈپلیکیٹ ہے؟ ایک حاجی نمازی دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھیے ہے تقویٰ اس کے اندر؟ کہاں تقویٰ؟ معاملہ کرنے کے وقت بھی تقویٰ چاہیے۔ آپ نوٹ دیتے ہیں، جن لوگوں کا لمبا لمبا لین دین ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اگر کٹا پھٹا نوٹ ہو تو کھٹ سے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اوپر نوٹ اچھے اور
نیچے اچھے، وہ بیچ میں کون ایک ایک نوٹ گنتا ہے؟ کہتے ارے مولوی صاحب گڈی میں سب چل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گڈی میں سب چل جائے گا، یہاں چل جائے گا وہاں نہیں چلے گا، یہاں چل جائے گا وہاں نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر بائع نے مبی کے عیب کو چھپایا، مشتری نے ثمن کے عیب کو چھپایا، برکت ختم کر دی گئی، برکت ختم ہو گئی۔ اب یہ بیچنے والا اگر اپنا کپڑا سیل کر لیا اور اس قیمت کو، یہی جو پیسہ ہے یہی لے جا کے اپنے گھر پہ جب خرچ کرے گا اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اب بتائیے اس نے دھوکہ دے کر کے یہ پیسے کمائے ہیں، دھوکہ دے کر کے کما سکتے ہیں آپ؟ حلال ہے؟ ارے بھائی ایک نمبر کا پرنٹ اور دوسرے نمبر کی چھپائی، دونوں کو آپ نے ایک ساتھ رکھ کر کے سامنے والے کو دھوکہ دیا اور دھوکے کے ساتھ آپ نے کمایا۔ آپ ہیں اسلامی طریقے پر، دھوکہ دے کر کے آپ نے کمایا ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں مولانا تعویذ بنا دو، گنڈا بنا دو، کوئی نقش لٹکا دو، برکت نہیں ہوتی۔ برکت کے راستے تو آپ نے بند کیے، برکت کے راستے کس نے بند کیے؟ پڑھیے حدیث میں کہ مبی میں عیب اگر ہے، بائع کو چاہیے کہ واضح کر دے۔ سمن میں عیب ہے، ایک نوٹ پڑا، میں نے خود 2000 کا نوٹ کئی مہینے اپنے جیب میں رکھا، کسی کو نہیں دیا، ہم کو کسی نے دے دیا تھا، اب 2000 کا نوٹ میں نے کسی کو نہیں دیا، بعد میں کوئی جانکار تھے ان کو میں نے بتا کے دیا کہ دیکھیے اس نوٹ میں یہ عیب ہے، اگر آپ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میری جیب میں پڑا ہوا ہے کئی مہینے سے، ہم کیوں دیں؟ ہم کو کسی نے دے دیا، ہم دھوکہ کھا لیں، ہم نقصان برداشت کر لیں، لیکن ہم اگلے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر معاملے میں یہی صورتحال ہونی چاہیے، ہر معاملے میں۔ سبزی والوں کا یہی حال ہے، اوپر بڑے بڑے آلو، سامنے دیکھیے چھوٹے چھوٹے آلو، جب آپ خریدنے جائیں گے نا کھٹ سے نیچے ڈالتے ہیں، ایسا کہاں ڈالتے ہیں؟ جہاں چھوٹے چھوٹے آلو ہیں، اوپر آپ کچھ دکھا رہے ہیں اور نیچے سے حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار ہیں، سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے کچھ نقصان کیا ہے اپنا۔ کہاں ہے تقوی؟ تو اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، تقوی کا لفظ چھوٹا ہے لیکن زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے، کہ ہم کسی کے ساتھ بھی معاملہ کریں، کبھی کریں تو یہ یاد رکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے۔ کہ وہاں کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ اعمال نامے رکھے جائیں گے نا تب آدمی افسوس کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ جب نامہ اعمال یعنی پوری زندگی کا حساب و کتاب، ابھی یہاں ہم جی ایس ٹی میں طرح طرح کی راہیں نکال رہے ہیں، ابھی سلام کو دھوکے دے رہے ہیں، طرح طرح کے کھاتے بنوا رہے ہیں، نہ جانے کتنے ناحیے، وہ سب سی اے سب شکلیں بتاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ایسا کر لیجئے، یہاں نہیں یہاں ڈیوائیڈ کر دیجئے، یہ سب یہاں ہم کر رہے ہیں، کیا اللہ کے یہاں بھی کر لیں گے؟ اور یہ یاد رکھیے، کوئی بھی بھلائی برائی ہم لوگ جو کرتے ہیں 3 گواہی اس کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ کتنی گواہی؟ چاہے آپ تنہائی میں کیجئے تو بھی 3 گواہ موجود ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، کون کون گواہ؟ جس مقام پہ یعنی جس جگہ آپ بھلائی برائی کرتے ہیں وہ جگہ گواہی دے گی۔ آپ نے کھیت میں بیٹھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، یہ کل حشر کے میدان میں انشاءاللہ آپ کے حق میں نافع چیز ہوگی، یہ زمین گواہی دے گی کہ آپ نے بیٹھ کے سنا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے
تو یہی زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے اس وقت میں یہ برائی کی ہے، وہ زمین گواہ۔ دوسری گواہی یہ انسانی اعضاء گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج قدرت دیے ہوئے ہیں، یہ چمڑے کی زبان بولتی، دل میں جو آتا ہے زبان بولتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دیں گے، اس کو بند کر دیں گے۔ اور اللہ قادر ہے، جو خدا چمڑے کی اتنی بڑی زبان کو بلوا سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہاتھ کو نہیں بلوا سکتا؟ کیا وہ اللہ پیر کو نہیں بلوا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہمارے ذہن و دماغ کو نہیں بلوا سکتا؟ بلوا سکتا ہے۔ اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور آج تو اور زیادہ آسان ہے سمجھنا، بغیر منہ کے بھی الفاظ بنتے ہیں۔ موبائل میں آپ کے کون سے دانت ہیں؟ کون سے دانت لگے ہوئے ہیں؟ کون سے ہونٹ لگے ہوئے ہیں؟ کہاں کی سانس آ رہی ہے؟ مشین بول رہی ہے، مشین بول رہی ہے۔ یہ چیزیں آخرت کی چیزوں کو اور آشکارا کر رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہاں انسانی تخلیق میں یہ بات موجود ہے کہ موبائل بول رہا ہے، مشینیں بول رہی ہیں، کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا، فلاں ٹرین فلاں پلیٹ فارم نمبر پر آ رہی ہے، اگرچہ غلط بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آنکھیں چلی جاتی ہے تب بھی وہی اعلان ہوتا رہتا ہے، آڑی آئی چلی بھی گئی، اور ابھی اعلان ہو رہا آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، جبکہ وہ گاڑی چلی بھی گئی۔ لیکن میں تو اصل یہ کہنا چاہتا ہوں، بغیر منہ کے بھی اللہ بلوا سکتا ہے، مشینریاں ساری گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ اعضاء سے بلوائے گا، یہ اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ دو گواہی ہوئی، کیا کیا؟ مقام کی گواہی، یعنی جس جگہ پر آپ نے بھلائی برائی کی ہے وہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے گی یا ہمارے خلاف گواہی دے گی؟ اعضاء گواہی دیں گے۔ تیسری گواہی، ان الکرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ ساری زندگی کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، ساری زندگی کا ریکارڈ۔ یہی اب ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، یہ مجرم لوگ جب اس میں دیکھیں گے، خوف کریں گے، افسوس کریں گے، ارے اس نام اعمال نے تو ہماری چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ لیکن وہاں افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ؟ آج ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم عبادت کریں تو اللہ سے ڈریں، ہم کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اللہ سے ڈریں۔ معاشرتی زندگی میں ہو تو بھی اللہ سے ڈریں۔ ابھی آپ نے معاشرے کے متعلق بہت ساری چیزیں سنی ہیں، اصل تو مجھے کہنا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہمارے گھروں میں اگر ایک بالشت کا سانپ نکل آئے، سانپ نہ نکلے سانپ کا بچہ، ٹھیک ہے نا، ایک بالشت کا اگر سانپ کا بچہ نکل آئے، مارا نہ جائے، بیڈ میں ادھر ادھر ہو جائے، گدوں میں ادھر ادھر ہو جائے، الماری کے تہو بالا یعنی اوپر نیچے کہیں ادھر ادھر ہو جائے، جب جب آپ کمرے میں جائیں گے تب اس سے ڈرتے رہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو سانپ یہیں موجود ہو۔ بتائیے ایک بالشت کا سانپ ہے، بہت زیادہ اگر یہ ہوگا تو انجام یہ ہوگا کہ ہماری زندگی دنیاوی ختم ہو جائے گی، بس اتنا ہی ہوگا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی ہے، عذاب کی ہے تو ہمیشہ کی ہے، ثواب کی ہے تو ہمیشہ کی ہے۔ قرآن کریم میں
جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کی کھال جل اٹھے گی تو ایک آن میں اللہ تعالیٰ نئی کھال دے دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب یہ کھال جل جائے گی، اور یہ کھال معلوم ہے ابھی تو بہت پتلی سی ہے، غالباً ترمذی نے کہیں لکھا ہے 40 ہاتھ چوڑی یہ کھال ہوگی. کتنی؟ 40 ہاتھ چوڑی، غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں. 40 ہاتھ چوڑی ہوگی یہ کھال، اور جب جلے گی ایک آن میں جل جائے گی. اس لیے کہ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے 69 گنا تیز ہے. 3000 سال دہکائی گئی ہے. کتنے سال؟ 3000 سال دہکائی گئی ہے. 1000 سال دہکائی گئی ہے تو پیلی پڑی ہے. دوسرے 1000 سال دہکائی گئی ہے، یعنی سرخ کہہ لو آپ تب بھی چل جائے گا. 1000 سال دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، دوسرے 1000 سال دہکائی گئی تو سفید ہوئی، تیسرے 1000 سال دہکائی گئی تو سیاہ فام ہوئی. اسی حالت میں موجود ہے. 3000 سال وہ آگ دہکائی گئی ہے. یہ جو دنیاوی سلنڈر ہے، لائٹر مارتے ہیں جل اٹھتا ہے گیس، ہاتھ رکھ سکتے ہیں محبت سے؟ ارے بولیے کاہے؟ یہ ابھی اس کا پوائنٹ بھی کم ہے. یہ آگ 69 گنا ہلکی ہے، 69 گنا ہلکی ہے. پھر یہ تھوڑی دیر میں جل جاتی ہے. وہ 3000 سال دہکائی گئی ہے. اب آپ سوچئے کہ جس آگ میں 3000 سال تیزی پیدا کی گئی ہو، جب یہ انسانی جسم ڈالا جائے گا کئی سیکنڈ لگے گا جلنے میں؟ کئی سیکنڈ لگے گا؟ اور اللہ فرما رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اذا بھی شرط اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلما بھی شرط اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. کلما ایسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں شرط اور جزا کا تکرار ہو. یہ فرق ہے. کلما نضجت، دیکھیے بڑی تعبیر اس میں ہے کہ جب یہ کھال جل اٹھے گی اللہ فوراً نئی کھال دے گا جہنمیوں کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تو ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اشارہ ہوگا چیز ہو جائے گی. جب دنیاوی تخلیق میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے الہ آباد میں ہٹکا گرتا ہے، ہینڈل اٹھتا ہے یا گرتا ہے، بہرائچ میں بجلی کٹتی ہے اور جلتی ہے. کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے ہیں، 1 سیکنڈ میں چیز پہنچ جا رہی ہے. کتنی تیزی ہے! اس احکم الحاکمین کی تخلیق کا پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی تیزی ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی سے بھی کوئی معاملہ کریں، خاص طریقے سے میں دکانداروں کو ہدایت دیتا ہوں، کاشتکاروں کو ہدایت دیتا ہوں. چلتے چلتے ان کے کھیت سے ایک پیر چنا اکھاڑ لیا، پوچھا ہے آپ نے؟ چلتے چلتے گنے توڑ لیے، برائی ہی نہیں سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. جبکہ ریکارڈ میں آ گئی، 3 ریکارڈ میں آئی، جگہ کی گواہی، اعضاء کی گواہی، نام اعمال کی گواہی. 3 گواہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس لیے اللہ کے خوف کو ہر وقت سامنے رکھیے کہ کوئی نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی ذات وہ ہے جو حی ہے، زندہ ہے، نگراں ہے. اس کو نہ اونگ آتی نہ نیند آتی. نیند کے ابتدائی حصے کو اونگ کہا جاتا ہے. جیسے آدمی کبھی ایسا بیٹھا رہتا اور ایسا کرتا ہے.
اور پھر اسی میں لیٹ جاتا ہے تو آنکھ بند کر کے لمبا ہو جاتا. ابتدائی حصے کو اونگ کہا جاتا ہے اردو میں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. اونگ سے آدمی کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے, نیند سے انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کی اللہ کی ذات سے نفی کی گئی تاکہ اللہ کے لیے غفلت کا ثبوت نہ ہونے پائے. اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے. آپ مال میں جاتے ہیں, دیوار پر لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. کتنے نوجوان ہمت کرتے ہیں کہ وہاں کی کوئی چیز اٹھائیں اور جیب میں رکھ لیں؟ کتنے نوجوان ہمت کرتے ہیں؟ ہمت کر پاتے ہیں؟ کاہے نہیں کر پا رہے ہیں؟ صرف جتنی تحریر جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمرہ نگاہ, یعنی کیمرے کی نگاہ ہمارے اوپر ہے, ہم کیمرے کی نگاہ میں ہیں, ہماری حرکات و سکنات کیمرے کی نگاہ میں ہے, ہم کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. اگر اس احکم الحاکمین کا خوف پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں, اور جیسا یہاں کیمرے کا استحضار ہے, اگر اس جیسا استحضار اللہ رب العزت کا ہو جائے, بتائیے کبھی ہمارے معاملے میں کبھی کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ یہ تو ابھی میں نے ایک مثال دی ہے خالی معاملات یعنی تجارت کی. یہی معاملہ ہم اور آپ کی ذمہ حقوق کی ادائیگی کا بھی ہے. بیوی کا ہمارے اوپر حق, آپ کا حق بیوی کے اوپر, دونوں لوگوں کا ہے. ایسا نہ سمجھیے کہ بیوی کا حق آپ کے اوپر ہے اور آپ کا حق بیوی پر نہیں ہے. دونوں لوگوں کے ایک دوسروں کے اوپر حقوق ہیں. حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ کا خوف, اللہ کا دھیان. تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی فکر مند ہو کہ جس شوہر نے اپنی ساری زندگی ہمارے پیچھے قربان کر دیا, ہم ایک جملے میں اس کی ناشکری کر دیں. زیب دیتا ہے یہ؟ ارے مناسب ہے یہ کہ 40 سال 50 سال جو اس نے ہمارے ساتھ حسن اخلاق پیش کیا, اپنی ساری عمر لگا دی, ہماری ساری خواہشات کو پوری کر دیا, ایک چیز اگر نہ ہوئی کبھی تو سب دھل کے رکھ دیا, سب دھل کے رکھ دیا. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے. اچھا, لوگ ایک بات پوچھتے ہیں, بعض مرتبہ باپ پوچھتا ہے کہ مولانا 2 لڑکے تو ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں, 2 لڑکے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے, کیا ان کو بھی حصہ دیں گے ہم؟ یہ ہاتھ ہے اور 5 انگلی ہے. کیا ہے؟ ارے یہ 5 انگلی ہے نا, ہاتھ کا تعلق, انگلی کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ایک دم برابر ہے نا. باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسے ہی تعلق برابر ہے, ایسے ہی تعلق برابر ہے. جب تعلق برابر ہے اور مان لیجئے کہ 1-2 یہ خراب ہو جائیں تو کیا مطلب ہم کاٹ کے پھینک دیں؟ رہنے دو آپ. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح یہ 3 لڑکے ہمارے لڑکے, ایسے ہی 2 لڑکے بھی ہمارے لڑکے. ہمارا فریضہ یہ ہے ہم 5 کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں تاکہ اللہ کے یہاں گرفت نہ ہو. وہ نہیں کرتا اپنا حق پورا, وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. ہم کیوں اپنے اوپر اس ذمہ داری کو لیں کہ ہم اپنی پراپرٹی 3 لڑکے کو دے دیں اور 2 لڑکوں کو نہ دیں؟ یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. اور ایک بہت خطرناک چیز, یا اللہ, جس کا نام سن کے ہم لوگ کانپ اٹھتے ہیں, غور سے سنیے گا, میں چند منٹ گفتگو کروں گا اور بس. ایک بہت اہم چیز جس کا نام میراث ہے. میراث بڑی اہم چڑیا ہے, اڑ کے کہیں جال وول میں پھنس گئی ہے, نظر نہیں آتی ہے, نظر نہیں آتی ہے. آپ سمجھیے, میں اگر بہت تیز لب و لہجے میں کہوں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں, ہم میں کا اکثر آدمی آج حرام خور ہے.
آپ کہیں گے ارے مولانا اسٹیج سے کہہ دیے ہم کو حرام خور. آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو. آج آپ دیکھیے ہزاروں میں کوئی ہے جو شرعی میراث تقسیم کر رہا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں ہے کچھ اللہ کے بندے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، وہ گنے چنے ہیں. کیسے ہیں؟ اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، تقوی اور طہارت ہماری زندگی میں ہو، اور اللہ کے یہاں جوابدہی کا احساس ہمارے اندر ہو، تو کیا ہم اپنی بہنوں کا حق کھا جائیں گے؟ کیا ہم اپنی پھوپھیوں کا حق کھا جائیں گے؟ بھئی باپ کے اندر علم نہیں تھا، انہوں نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا، لیکن ہم جو اس کی نسل سے ہیں، ہم کو اللہ نے علم دیا، ہم حلال اور حرام جانتے ہیں. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے والد کو سمجھا کر کے یہ کہیں کہ آپ کی بہن کا جتنا حق بنتا ہے دوسرے بھائی دیں نہ دیں، آپ میں کتنا حق بنتا ہے وہ حق آپ اپنی بہن کو دے دو. میراث کے بارے میں معلوم ہے کیا کرنا چاہیے؟ ارے میراث وراث سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آدمی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے مال میں اسی کا حق ہے، چونکہ اسی نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر کے کمایا ہے. اس لیے جس طرح وہ زندگی میں استعمال کرتا تھا اپنے مال کو، ایسے ہی ابھی اس کو قبرستان تک عزت سے پہنچایا جائے گا، عزت سے پہنچایا جائے گا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کے جتنے قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. گھر کے لڑکے بھتیجے بہت شوق سے جو امام صاحب جنازے کے لیے جاتے ہیں، ان کے کان میں آ کے کہتے ہیں مولانا یہ اعلان کر دیجئے اگر کسی کا لین دین ہو تو ہم لوگ دے دیں گے. لیکن وہ خالی فرضی اعلان ہوتا ہے، فرضی ہوتا ہے. وہ اگر دعوے دار آ جائے کہیں گے ارے ابا لیے تھے، ابا مر گیا اور ہم کیا جانے. کیا کہیں گے؟ اور ایک صحابی رسول کا قصہ سناتا ہوں میں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک صحابی ہیں غالباً حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو اس زمانے کا بینک کہا جاتا تھا. لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور یہ اس کو اپنے ذمے بطور قرض لیتے تھے، اور بیواؤں، بے کسوں، یتیموں کی ضرورتوں میں خرچ کرتے رہتے تھے، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرتے رہتے تھے. جب انتقال کا وقت آیا تو یہ ہدایت دی، عبداللہ ابن زبیر اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ کو، اور کہا میرے انتقال کے بعد اگر کوئی آ کے یہ دعویٰ کر دے کہ تمہارے والد کے ذمے میرا اتنا پیسہ ہے تو تم ادا کر دینا، اس سے چو چرا مت کرنا، ادا کر دینا. اب اس کی برکت بتاتا ہوں. لڑکا بھی فکر مند ہے کہ والد کی نصیحت پر عمل کرنا ہے. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کے والد کے ذمے، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے والد کے پاس میرا 1,00,000 درہم ہے. کتنا ہے؟ لمبی رقم ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے، اور درہم کی بات کر رہا ہوں میں، روپیہ نہیں ہے ہندوستانی. 1,00,000 درہم ہے. اور ایک فارمولہ سکھایا تھا ان کو، باپ نے اپنے بیٹے کو ایک فارمولہ سکھایا تھا، اگر تمہارے پاس مال و اسباب ہو تو ادا کر دینا، ورنہ اللہ سے رجوع کرنا. اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اب تو ادا کرا دے، تو ادا کرا دے. یہ نصیحت باپ نے کیا تھا اپنے بیٹے کو. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ آسانی سے ادا کرائے گا. ایک آدمی نے 1,00,000 درہم کا دعویٰ کیا، بیٹے نے خوش دلی سے اس کو قبول کر لیا، لیکن دینے کے لیے نقد پیسہ نہیں ہے. ایک زمین ہے،
اس کو بیچنے کے لیے تیار ہوئے کہ زمین